التصوف والآداب. اس میں کئی امام قشیری کو لیا ہے، کئی امام سلمی کو لیا ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب کا بہت سارا حصہ لیا ہے، کئی رسالہ قشیریہ لیا ہے، کئی کتاب اللمع لی ہے، کئی حضور سیدنا غوث العظم کی جو تصوف کے حصہ اور فقر کے حصے سے متعلق غنیت الطالبین کو لیا ہے. یہ سارے اول سال سے آخر تک تصوف کے ذریعے سیرت اور اخلاق کو، یہ اس کو خانقاہ بھی بنا دیا ہے، روحانی تربیت کا راستہ بنا دیا اور اس کو نصاب میں شامل کر دیا. پھر ایک اور مضمون شامل کیا، اس کو کہتے ہیں آداب التعلیم والتعلم. آداب التعلیم والتعلم، اور اس کے پھر موضوعات لیے ہیں جس سے علم کے ادب آئیں، تعلیم کے آداب آئیں، اور معلم کے استاد کے شیخ استاد کے آداب آئیں، متعلم کے حقوق آئیں، مدرسہ کے آداب آئیں، اختلاف کرنے کے آداب آئیں، پڑھنے پڑھانے کے آداب آئیں. تو یہ ادب کا ایک پہلو جو ائمہ کے ہاں بہت متداول تھا، ان کتب کو شامل کیا. امام سیوطی کی الاتقان اس کے اندر لے لی، جیسے علوم القرآن کے اندر زرکشی کی البرہان کے حصے ہیں. اگر مشکات شریف لی ہے تو شروع کے ساتھ لیا ہے، شرح طیبی کے ساتھ، مرکات المفاتیح، اشیاۃ اللمع، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یعنی ان جو احادیث لی ہیں شروع کو شامل نصاب کیا ہے، تاکہ استاد طالب علم کو بھی پتا ہو کہ میں بخاری فتح الباری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مشکات شرح طیبی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مرکات المفاتیح کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تاکہ بچے کی طالب علم کی شناسائی پیدا ہو ان کتابوں کے ساتھ اور رسائی پیدا ہو، پھر وہ مطالعہ کریں اس میں سے. تو اسی طرح سیرت کے کتب کے علاوہ پھر علم النحو ساتھ ساتھ چلا ہے. ایک اور بہت نئی چیز کی ہے، ادب، جاہلی ادب پڑھایا جاتا تھا، عاشقی کے شعر شاعر، جاہلیت کا زمانہ. بعض اوقات طلباء استاد کو پڑھاتے بھی شرم آتی اور بعض اوقات طالب علم کو پڑھتے بھی شرم آتی اور باہر اٹھ کے ہنستے بھی تھے. یہ ہم نے عربی ادب اور شعر کے اس طرح کے پڑھاتے تھے. نکال دو بیٹے، یہ تھا. ان کو رسمن برقرار رکھا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کتابیں کٹ گئیں بس، مگر ان کی جگہ ریپلیس کر دیا، تبدیل کر دیا ان کو قصیدہ بردہ کے ساتھ. جب عربی ادب اور اشعار پڑھانے ہیں تو کیوں نہ امام بصیری کو پڑھائیں، تاکہ عربی ادب بھی آئے اور عشق رسول بھی آئے. یہ اس کا فوکس کیا، اور اس کو ملا علی قاری کی زبدہ کے ساتھ اور دیگر شروع ساتھ دے دی ہیں، اردو کی بھی دے دی ہیں. اور اس کے ساتھ پھر عقیدے میں ایک نئی ابو شکور سالمی کی کتاب التمہید اس میں ایڈ کی ہے. بلاغت کے لیے کتابیں، خیر وہ جو پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری ہیں، اور قصیدہ بردہ کے ساتھ لائے ہیں. منطق کی کتابیں جیسا میں نے عرض کیا وہ ساری ہیں. اچھا، اب اس کے بعد پھر ادب کی کتاب ہے، تو ادب کی جاہلی ادب کو چھوڑ کر اس کی جگہ حسان بن ثابت کے قصائد لے آئے ہیں. سیدنا حسان بن ثابت کے وہ پورے ان کے دیوان کے قصائد لیے ہیں، تاکہ وہ کیوں نہ پڑھائے جائیں. میں آگے آتا ہوں اس کے ساتھ. اچھا، عقائد کے باب میں اب آپ دیکھیے، صحابہ کرام کی اور خلفائے راشدین کے فضائل کی کوئی کتاب سوائے اس کے کہ حدیث پاک میں چند ایک حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں، مگر کوئی کتاب شامل درس نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے فضائل مناقب پر کوئی کتاب شامل درس نہیں تھی، سرے سے کسی کے ہاں بھی نہیں. ہم نے اس میں شامل کر دیے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے فضائل، مناقب اور ان کی عظمت کے لیے کتاب الشریعہ امام آجری کی، اس کے ابواب لے لیے ہیں، صحابہ کے، مہاجرین کے، انصار کے اور خلفائے راشدین سب کے. اور اہل بیت اطہار کے لیے امام سخاوی کی استجلاب و ارتقاء الغرف لے لی ہے اہل بیت اطہار کی، تاکہ جو دیکھیے منابع ہیں ہمارے عقیدے کے، جن کو پریکٹیکلی ہمارے طلباء نے عالم بن کے جن کا خطاب کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور جن پر کل بحثیں ہوتی ہیں تو ان کا فیصلہ کرنا ہے. جب ہم وہ تیار کر کے پڑھا کے نہیں بھیجیں گے اور بغیر اسلحہ کے اس کو ڈگری دے کے، شہادت عالمیہ دے کے میدان میں اتار دیں گے، اور اس پر حملے ہوں گے تلواروں کے، بندوقوں کے، تیروں کے، اور 8 سال تک اسے تیار ہی نہیں کرایا گیا، وہ مسلح ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ اس کی وجہ سے مناظرے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، انتہا پسندی ہوتی ہے، فرقہ واریت ہوتی ہے، اور بندہ پھر جو سطح ہے علم کی گر کے تو پھر اور منفی انداز کے ساتھ منتقل ہو جاتے، کیونکہ علم کے ساتھ مسلح نہیں ہوتے وہ. اور یاد رکھ لیں، جو آدمی علم سے مسلح ہوتا ہے، جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے اور سلف صالحین کے، وہ غصہ نہیں کرتا،
وہ انتہا پسندی نہیں کرتا، فرقہ واریت نہیں کرتا، قتل و غارت نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں دیتا۔ گالی گلوچ کون کرتا ہے، للکارتا کون ہے؟ جس کے پاس پیچھے دلیل خالی ہے، دلیل کا خانہ، علم کا خانہ، مطالعے کا خانہ خالی ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں زیادتی اور ظلم اپنے بچوں کے ساتھ۔ لہذا ہم نے عقیدے کے تمام منابع اور میادین کو کور کیا ہے ائمہ اسلاف کی کتب کے ساتھ، اور جہاں جہاں کوئی زیادہ ضرورت تھی میری کتب حدیث میں جتنی عربی میں ہیں ان کے ساتھ معاون کتب کے طور پہ شامل کر دیا۔ دیگر ائمہ اکابر کی کتب جہاں ملی ہیں ان کو مقدم رکھا ہے۔ صحابہ کے لیے الانابہ فی مناقب صحابہ کر دی، مکانت و صوبہ کر دی، قرابت النبی کر دی، اجابہ فی مناقب القرابہ کر دی۔ تصوف میں میں نے عرض کر دیا غنیت الطالبین اور کشف المحجوب آ گئیں۔ آداب صحبت، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ، صحبت اور معاشرت، اس کے اوپر امام سلمی کی کتابیں آ گئیں، کتاب اللمع آ گئیں۔ پھر شمائل ترمذی پوری رکھ دی امام ترمذی کی، تاکہ آقا علیہ السلام کے شمائل پڑھیں۔ ساتھ معاون کے طور پہ اطیب الصول میری شمائل الرسول پر وہ دے دی، المواہب الدنیا کو دے دیا۔ اور پھر ان تمام، میں چھوڑ رہا ہوں اس موضوع کو، سمجھ لیں ان ہر موضوع پر 7 درجنوں کتاب میں ہر موضوع پر تعارف کے لیے الگ دے دی، اس کے خانے میں بھی لکھ دیا تدریسی مواد، تدریسی مواد بھی دے دیا ہے، اور برائے تعارف کتابوں کے نام بھی دے دیں، تاکہ طالب علم جب 8 سال کے بعد عالمیہ کی سند لے کے نکلے تو الحمدللہ تعالیٰ وہ ہر میدان میں، قدیم اور جدید میں، اور ظاہر و باطن میں، اور علم اور حلم میں وہ مسلح ہو، طاقتور ہو، اس کے بعد دلائل ہوں، تاکہ طبیعت میں اعتدال آئے، توسط آئے۔ اور قصائد مختارہ رکھیں بیٹے، وہ میں نے آپ کو کہا تھا نکال دینا، وہ قصائد حسان بن ثابت رکھیں۔ جب ہم نے قصائد پڑھانے ہیں تو حسان بن ثابت اسی دور کے نہیں تھے، ہم دور جاہلیت کے اشعار، جس کے اندر بعض اوقات حیا اور شرم کی بھی کمی ہوتی ہے، اور جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے سوائے عربی ادب اور شعریت کے، اگر وہی شعریت اور ادب پڑھانا ہے تو حسان بن ثابت کی زبان سے کیوں نہ پڑھائیں؟ خلقت کما تشاء کیوں نہ پڑھائیں انہیں؟ اتانا بعد یاسن کیوں نہ پڑھائیں؟ لا نبتغی ربا سوا کیوں نہ پڑھائیں؟ بورکت یا قبر رسول اللہ یہ کیوں نہ پڑھائیں؟ یا افضل الناس کیوں نہ پڑھائیں؟ تو ہم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے قصیدہ رکھ لیا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف 2 سالوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا 1 سال، آدھے اگلے سال۔ تو اس طریقے سے پھر سیرت النبی کے مقدمات رکھ دیے ہیں، جدید افکار و نظریات ایڈ کر دیے ہیں تاکہ وہ موضوع کلیئر ہو۔ علوم القرآن میں پھر نئی کتب اور ایڈ کی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مباحث ایڈ کی ہیں۔ پھر آگے سیاستہ جیسے شروع ہوتی ہے، جیسے عالیہ میں وہ پیچھے سے ہم نے یعنی حدیث کی آسان کتابیں پڑھاتے چلے آئے ہیں، پھر امام نووی کی منہاج الصالحین پڑھاتے چلے آئے ہیں، پھر آگے ہم ساری کتب ترتیب وار پڑھاتے چلے آئے ہیں حدیث کی، اور کئی کتابیں معارج و سنن اپنی اور منہاج السبی بھی شامل کر دی، اور کئی مدارج طے کرتا کرتا وہ سیاستہ میں داخل ہوا۔ الادب المفرد آداب میں امام بخاری کی پڑھائی، پھر ان کے ساتھ شروع ہیں ائمہ کی، پھر تعارف کروایا جو کتابیں درسی کتب میں نہیں مگر حدیث کی کتابیں تھیں، تو 30 40 کتابیں اس زمانے میں ائمہ نے لکھی، ان کے تعارف کو شامل نصاب کیا ہے تاکہ طالب علم عالم بننے کے لیے کتابوں سے شناسا ہو۔ پھر اہم کتب اور فتاوا کو شامل کیا اس کے اندر، اہم کتب اور فتاوا، اس کے تعارف کو کوئی یعنی صارف کوئی 22 کے قریب تو کتب فقہ شامل کی ہیں جن کا ایک ایک کتاب کا تعارف کروایا جائے گا۔ پھر کتب فتاوا کو شامل کیا، حنفی فتاوا، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ فتاوا سراجیہ کیا ہے، فتاوا قاضی خان کیا ہے، فتاوا بزازیہ کو، ان کا مطالعہ شامل نصاب کیا ہے تعارف کے لیے۔ استاد تعارف کروائے گا، لیکچر۔ قاسم بن قطلوب کا فتاوا کیا ہے، فتاوا خیریہ کیا ہے، فتاوا ہندیہ یا عالمگیریہ کیا ہے، فتاوا حمدیہ کیا ہے، اور آخری فتاوا رضویہ اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب کتب فتاوا، حنفی فتاوا شامل نصاب کیا ان کا تعارف، کہ طالب علم استاد جستہ جستہ پڑھ کے ان کی مباحث، ان کے اسلوب طالب علم کو بتائے۔ اس طرح کتب فقہ اور اصول فقہ کے بھی اس طرح تعارف کی کتب رکھی ہیں، یعنی امام شافعی سے لے کے مستصفیٰ سے لے کے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تعارف کے لیے، تاکہ چاروں مذاہب کی خبر ہو طالب علم کو عالم بننے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اولیاء کے بارے میں عقیدہ ہے، کوئی کتاب، کوئی بحث، صرف ایک جملہ آ جاتا ہے، 2 جملہ شرح قائد نصفی ایسی کتاب میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کرامات اولیاء کی حق ہیں،
اس سے عقیدہ تو نہیں سارا ثابت ہو جاتا. تو امام نبھانی کی کتاب جامع کرامت الاولیاء کا مطلب اول، ثانی، ثالث اور رابع پوری اصناف رکھی ہیں تاکہ اس کو بحث کے ساتھ پوری چیزیں پتہ چل جائیں. تو اس طرح شرع اعتقاد، اصول اعتقاد اہل سنہ رکھی ہے اور باقی کتب ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے سب سے بڑا نام ہے آقا علیہ السلام کی سیرت اور فضائل پر کتاب کا، جس کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان کی سمجھ آتی ہے، وہ الشفاء قاضی ایاز کی. نام تو بہت لیتے ہیں مگر ہمارے نصاب میں جگہ نہیں تھی قاضی ایاز کی الشفاء کو شامل کرنے کی. اگر آپ حضور السلام کی سیرت کے حوالے سے فضائل کی مجھ سے صرف 2 کتابیں پوچھیں، 1000 سال میں لکھی گئی صرف 2 کتابیں سب سے اونچے درجے کی، تو وہ ایک الشفاء اور ایک امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ. دونوں اگر ہمارے نصابات میں نہیں ہے تو اور کون پڑھائے گا بتائیے. ہم نے خود علمی کمزوری پیدا کی اپنے طلباء اور اپنے علماء میں، اس سے مسلک کی کمزور ہوئی ہیں دلائل کی بنیادیں، اس سے عزت کم ہوتی ہے، اس سے پھر لوگوں کے ساتھ دلائل کی کمی کی وجہ سے علمی رابطہ کم ہوتا ہے، مخالف چھاتا چلا جاتا. تو ہم نے وہ شامل کی ہیں اس میں. الشفاء پوری، الشفاء کی قسم اول، باب ثانی، قسم ثانی عرابے، وہ تمام چیزیں جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس سمجھاتی اور آپ کی عظمت سمجھاتی اور عقیدہ ثابت کرتی ہیں، حضور کی سیرت و فضائل میں وہ شامل کی. اس طرح پھر باقی کتب ہیں. تو امام غزالی کی بدایت الہدایہ ہے، پھر آگے مختصر منہاج القاصدین کے ہیں. تو پھر اس کے بعد عالمیہ میں وہی طریقہ، تمام سور کا تعارف ہے صورتوں کا. الاتقان پھر باقی حصے ہیں امام سیوطی کے، المیزان ہے پھر آگے، اور پھر تعارف ہے بے شمار 12-14 کتابوں کا. پھر باقی کتب تو سنن ابی داؤد ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں شرح معانی الاثار ہے، ہمارے جو سنن ہے، مقدمہ ابن صلاح ایڈ کیا ہے. اب اصول حدیث کی کتاب صرف مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہم وہ پڑھا دیتے تھے، چھوٹا سا مقدمہ، شرح نخبۃ الفکر پڑھا دی، ایسے 2-3 کتابیں. اصول حدیث پہ محنت ہی نہیں تھی. اگر کوئی حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث موضوع کی بات کر دے، ہمارا فارغ التحصیل طالب علم 2 منٹ کی گفتگو نہیں کر سکتا. اس کو پتہ نہیں ہوتا ذہن میں کہ میں کیا اعتراض کروں، اسناد کیا ہے، حکم کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں، مرجحات کیا ہیں، ضعیف کیسے بنتی ہے، ضعیف کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، ضعیف سے حسن کیسے بنتی ہے، حسن صحیح کے درجے میں کیسے آتی ہے، حدیث صحیح کی شرائط کیا ہیں، کیا صحیح قبول ہے یا کن امور میں ضعیف بھی قبول ہے. یہ ساری بحثیں جن کے ساتھ آپ کے عقائد، عبادات، سب چیزیں متعلق ہیں، ترغیبات، ترہیبات، سب کچھ متعلق ہے، آداب متعلق ہیں، مگر ان میں سے کوئی چیز تفصیل سے نہیں پڑھائی جاتی. ہم نے یہ تمام کتب فوکس کیا ہے علوم الحدیث پر. مقدمہ ابن صلاح بھی رکھا ہے، امام نووی کی التقریب بھی رکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی کی التدریب بھی رکھی ہے، شرح نخبۃ الفکر کے علاوہ بہت ساری کتب شامل نصاب کر دی ہیں تاکہ وہ پڑھیں اور علوم الحدیث میں پختہ اور مضبوط ہو. اور پھر معاون اور مطالعہ کے لیے الموقظہ سمیت بہت ساری کتابیں پھر الگ رکھ دی ہیں اصول حدیث کی. اکابر ائمہ کی بھی میری اپنی لکھی ہوئی عربی میں، جتنی عربی میں ہیں، اصول الحدیث، مصطلحات علم حدیث کی کتابیں ساری. پھر الفقہ الاکبر امام اعظم کا ہے، امام اعظم کا رسالہ الفقہ الاکبر، وہ باضابطہ ہمارے نصاب میں پڑھانے کا معمول ہی نہیں ہے. اب اندازہ کریں، دعویٰ حنفیت کا ہے مگر اتنا سا رسالہ امام اعظم کا، جہاں سے علم کلام کی ابتدا ہوئی تاریخ میں، وہ بھی داخل نہیں ہے عقیدہ کے باب میں. اس کو شامل کیا ہے الفقہ الاکبر. پھر عقیدہ طحاویہ ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ شرح عقائد نصفیہ اور باقی پھر تمام حسب ضابطہ کتاب التمہید، کتاب التوحید، وہ تو پھر بہت ساری کثیر آتی چلی گئی ہیں. اور یہ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا، عقائد کے وہ پہلو اور وہ گوشے جو پہلے زیر بحث نہیں آتے تھے، 150-250 سال کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان پر ہمارے درس کی کوئی متداول کتاب ایڈریس نہیں کرتی، کیونکہ اس زمانے ضرورت نہیں تھی. امت کا اجماع تھا ان مسائل پر، کثرت کے ساتھ عمل تھا، اس میں اعتراضات اور فتن پیدا نہیں ہوئے تھے، لہٰذا یہ خالی رہ گیا. تو وہ تمام چیزوں کو ایڈریس کر لیا ہے. اور پھر اعتدال اور توازن پیدا کرنے کے لیے ایک مضمون رکھا، الوسطیات، پورا ایک مضمون ہے وسطیات، جس میں محبت پیدا ہو، عدم تشدد کا رجحان ہو، مسلم غیر مسلم کے تعلقات ہوں، خدمت انسانیت کا پہلو ہو، درمیان میں اعتدال کا اسلوب پیدا ہو انسانی زندگی میں، امن اندر اور باہر امن پیدا ہو، یہ چیزیں شامل کی ہیں. پھر الدعوہ والارشاد کا نیا مضمون ایڈ کیا ہے،
اصول دعوت، کس طرح دعوت دینی ہے، کیا قواعد اور ضوابط دعوت ہیں، کیا لازم ہیں، کیا مکارم ہیں، ان کو شامل کیا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ عربی شعر میں اور ادب کے باب میں شعر عربی میں پھر قصیدہ بان السعاد ہے، اور دیوان ابی طالب سے مد رسول ہے، دیوان مالک بن عوف کا مد رسول ہے، امام بصیری کا قصیدہ محمدیہ ہے، امام شافعی کے ابیات ہیں خلفائے راشدین کی شان میں امام شافعی کے دیوان سے، اور فضائل اہل بیت کی شان میں اہل بیت کی امام شافعی کے ہیں، اور پھر شعر جاہلی کے منتخب معلقات سبا ان کو رکھا ہے تھوڑا۔ تاریخ میں تاریخ الخلفاء امام سیوطی اور دیگر ائمہ کی کتابیں رکھی ہیں۔ تفسیروں میں نے جیسے کہا تھا ابن کثیر ہے، قرطبی ہے، اور یہ امام خازن کی لباب التاویل بھی شامل نصاب کی ہے۔ سورتوں کو تقسیم کر دیے، فلاں سے مائدہ، انعام، اعراف، انفال پڑھائی جائے گی ابن کثیر سے، نور اور عذاب قرطبی سے پڑھائی جائے گی، تغابن خازن سے، اس طرح پچھلی صورتیں سارے ایک اسلوب کے ساتھ آئی ہیں۔ پھر آگے صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ آ جاتی ہیں، مگر ان کو ہم نے منہجیت بنایا پڑھانے کا کہ فتح الباری کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔ تو بخاری جب آئے گا تو فتح الباری اس کا حصہ ہوگی، استاد عمدۃ القاری سامنے رکھ کے پڑھائے گا، اس کا حصہ ہوگی، قسطلانی کی ارشاد الساری اس کا حصہ ہوگی، مسلم پڑھائیں گے تو نووی کی کتاب شرح نووی ان کا حصہ ہوگی، قاضی ایاز کی کتاب شرح ان کا حصہ ہوگی۔ یعنی اس طرح ہم نے حدیث کی اصل کتب کو ان کی شروع کے ساتھ نصاب کی درسی کتاب کے طور پہ شامل کر دیا، تاکہ اسباق جب پڑھائیں تو حوالے دیں ان کو طلباء کے، طلباء نوٹس بنائیں، اس کے نوٹ بنائیں۔ یہ یعنی بجائے صرف استاد اپنے طور پہ کچھ کہہ دے، نہیں ابن حجر نے یہ کہا ہے، امام نووی نے یہ کہا ہے، قاضی ایاز نے یہ کہا، قسطلانی نے یہ کہا، یعنی اس طرح ان کے نوٹس بنے۔ پھر سیرت کی ایک دراسہ تحلیلیہ دستور مدینہ، ایک پورا نصاب ایک سال میں، آخری سال میں ایک کورس رکھا ہے، دستور مدینہ جو آقا السلام نے دیا، جس پر اسلامی ریاست استوار ہوئی، وہ چیزیں اس میں ساری شامل کی ہیں تاکہ اس کا انالیسز ہو۔ پھر آگے امام جلال الدین محمد بن نباتہ کے اشعار ہیں، فرزدق کے اشعار ہیں، مختلف یعنی صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی شان کے لیے، آقا علیہ السلام یعنی اس انداز کے ساتھ وہ ساری وہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ جب لوگ پڑھیں تو ایمان بھی تازہ ہو اور عقیدہ بھی ان کا نہایت خوبصورت طریقے سے اجاگر ہو جائے۔ یہ امام نبھانی کا پورا ایک مجموعہ النبھانیہ ہے 4 جلدوں میں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ائمہ عرب کے کل قصائد مدیحۃ النبی میں آقا علیہ السلام کی شان میں جمع کر دی۔ عظیم الشان ذخیرہ۔ ہم کس جاہلی ادب میں اور کس قسم کی چیزوں کو ہم وہ ادب اور شعر پڑھائیں تو ایسے پڑھائیں تاکہ مدیح مصطفیٰ ثابت ہو، نعت پڑھنے کا جواز ہو، حضور کی شان آئے، نعت آئے، عقیدہ ہو، عشق رسول پیدا ہو، آنکھیں نم ہو، عربی ادب بھی آئے، شعر بھی آئے، ذوق بھی پیدا ہو اور عقیدہ بھی درست ہو۔ تو یعنی اس اسلوب کے مطابق کوشش کی ہے کہ یہ تمام جو مقاصد ہیں تعلیم کے نصاب کے پورے ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے وہ ہمیں توفیق دے، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ہماری ایک معمولی سی سعی ہے، اور میں پھر اینڈ پر یہ کہہ رہا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ اور مسابقہ نہیں ہے، سب اچھے ہیں، بھلے سب ہم سے اچھے ہیں، سب ہم سے اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں۔ ہم نے ایک حقیر سی کوشش کی ہے دین اسلام، دین کے لیے، دینی علوم کے لیے، اور عقیدہ و مسلک کے لیے، اور مذہب کے لیے، اور علم اور فن کے لیے، اور طلبہ کی سیرت و کردار کے لیے، اور تصوف اور زہد اور ورع اور اخلاص کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے، تاکہ علم کا معیار بلند ہو، اور جو فارغ ہو کے علماء باہر نکلیں تو میں نے شروع میں جو نقشہ دیا کم سے کم اس کی کوئی جھلک ان میں نظر آئے، استحکام ہو ان کے اندر، اور وہ اپنے عقائد میں پختہ ہوں، فن میں پختہ ہوں، اور ساتھ بول چال میں، اخلاق میں، طور طریقے میں پختہ ہوں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں تو ان کا دل خوش ہو کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، ایسا احساس ہو ان کا چہرہ، ان کی زبان، ان کے اخلاق، عادات و اطوار، معاملات کو دیکھ کر۔ یہ ایک، اور پھر جب وہ نکلیں تو جدید موضوعات، مسائل، وہ میٹرک کے ایگزام بھی باضابطہ بورڈ سے دلوائیں گے، ایف اے کے نظام بھی نظام المدارس میں بورڈ سے دلوائیں گے، اور بی اے کا یا بی ایس کا وہ یونیورسٹی کا ایگزام ہوگا اسی پروسیس کے اندر ہی۔ تفصیلات یہ ساری انہوں نے درج کر دی ہوئی ہیں آلریڈی، یعنی وہ ڈگری ہولڈرز ہوں گے،
اب اس کے بعد کوئی مسجد میں جانا چاہتا ہے تو جائے مسجد میں، کوئی مدرسہ دارالعلوم میں جانا چاہتا ہے تدریس کرے، تبلیغ کرے، جائے، اس کے لیے میدان ہے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم جج بننا چاہتا ہے تو اس میں جج بننے کی بھی صلاحیت ہو، میجسٹریٹ بننے کی بھی صلاحیت، اس لیے اسے زبانیں بھی پڑھائی جائیں گی انگلش۔ کمپیوٹرسٹ بننا چاہتا ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے، میتھمیٹکس کرے، اس میں کمپٹیشن کے ایگزام بن کے ڈی سی وغیرہ بننا چاہتا ہے، کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس میں بنیادی استعداد پیدا کر دیں، صلاحیت پیدا کر دیں، اور شخصیت میں ایک توازن اور اعتدال پیدا کر دیں، تاکہ علماء کے نام پر جب یہ لوگ معاشرے میں جائیں تو دور جدید میں بھی عزت پائیں، اور لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ غزالی اور رازی کی نمائندگی کرنے والے اس زمانے میں لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ جھلک ہو، کچھ نہ کچھ جھلک ہو۔ اخلاق میں دیکھیں تو کہیں ہاں یہ حجویری اور رومی اور جیلانی اور غریب نواز اجمیری اور ان کی کچھ جھلک ہے تھوڑی، حضرت فرید الدین گنج شکر کی۔ مقصد ہے کہ ان کی تعلیمات کا کچھ رنگ پیدا ہو طبیعتوں میں، اور طبیعتیں بدلیں تاکہ لیڈ کریں تو لوگوں میں عزت کے ساتھ لیڈ کریں۔ یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں گوش گزار کر دی ہیں جس کی روشنی میں یہ وضع کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی اب چاہیں اس اعلان کے اور اس کے افتتاح کے بعد شامل ہونا چاہیں، آپ اس میں تمام علماء، اساتذہ اور محتمم حضرات اور منتظم حضرات، مدارس کے سربراہان شامل ہونا چاہیں تو وہ اس میں ہو جائیں گے، اور رجسٹریشن کے بعد جو شامل ہو جائیں گے ایک وقت تک، تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ کوئی چیز حتمی کامل نہیں ہوتی، اور ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، بڑی عاجزی کے ساتھ ہم چیز کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی تجاویز بہتر، اس کو اور بہتر کرنے کی آپ دیتے رہیں گے، وہ تجاویز قبول ہوں گی۔ نظام المدارس پاکستان ایک ایسی جگہ ہے، آپ کی ہر تجویز سنی جائے گی، اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور آپ کا رابطہ رہے گا۔ اب بہت سے وعدے میں نہیں کرتا، ایک ابتدا ہے، ابھی نصاب دینے کی ابتدا ہے، کوشش کریں گے کہ یہ نصاب آپ پڑھا سکیں اور اس نصاب کو پڑھانے میں کامیاب ہوں۔ امتحانات بھی بسہولت اور آسانی کے ساتھ اس پڑھائے ہوئے نصاب کے مطابق ہوں گے۔ جہاں کمی ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے مرکز مدد بھی کرے گا، میں نے جیسے کہ کہا، آن لائن کلاسز کی شکل میں، لیکچرنگ کی شکل میں، سافٹ کاپیز مہیا کرنے کی شکل میں، کبھی ریفریشر کورسز کی شکل میں، جو ممکن ہے۔ جیسے جیسے صلاحیت، کیپیسٹی، استعداد مدارس کی بڑھتی جائے گی، وسائل بڑھتے جائیں گے، تو اگلے مرحلے میں یہ اگلا ایک اور نصاب آئے گا، تاکہ وہ کتابیں پاکستان میں دستیاب ہو چکی ہوں جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں منہاج القرآن میں۔ تو جب وہ دستیاب ہوتی جائیں گی اور اساتذہ نئی کتابوں کے ساتھ مانوس ہوتے جائیں گے، اور نئی کتابیں پڑھنے کی ذرا صلاحیت یا شوق یا برداشت پیدا ہوتی چلی جائے گی، تو آہستہ آہستہ پھر کئی سالوں کے بعد آپ کے مشورے سے پھر ایک اگلا سٹیپ بھی اٹھائیں گے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ ایک ارتقاء کا سفر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو درجہ بدرجہ تدریجاً سفر کرتے کرتے ممکنہ حد تک کمال کی طرف پہنچے۔ باقی سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہوگی تو اللہ پاک کی مدد و نصرت سے سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میرے افتتاحی خطاب کے خاتمے پر آپ سب کو شمولیت کی، نظام المدارس پاکستان کے ساتھ جوائن کرنے، رجسٹر ہونے کی بھی دعوت ہے، اور جو تجاویز دیں وہ بھی جس وقت دینا چاہیں وہ ہر وقت اکوموڈیٹ ہوں گی۔ اللہ کا نام لے کے اس کام کا آغاز کر دیں، اور ہمیشہ دعا کریں کہ ایک بیڑا اٹھایا ہے ہم نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا، ہم اس کے لالچ خواہش میں نہیں تھے، یہ ذمہ داری یعنی بغیر جانے کندھوں پر آ پڑی، ہم نے اس کو اٹھا لیا، قبول کر لیا۔ اللہ پاک توفیق دے کہ اس میں کامیابی ہو جائے، سرخرو ہو جائیں، اور کچھ نہ کچھ خدمت دین کی، علم دین کی، اور عالم دین اور طالب دین کی خدمت کر سکیں، مدارس کے حالات کو اور نصاب کے حالات کو امپروو کرتے ہوئے، بہتری کی طرف لاتے ہوئے۔ آخر پہ میں مبارکباد دیتا ہوں نظام المدارس پاکستان کے سلسلے میں جو نصاب کی تحقیقی کمیٹی ہے، جنہوں نے شب و روز لگا کے اس نصاب کی تکمیل کی، پھر مجھے بھیجا 2 بار، میں نے بھی سارا اول سے آخر تک خود دیکھا ہے، مگر سارا کام تحقیقی کمیٹی اور بورڈ ہے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جو شریعہ کالج کے اساتذہ میں پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، انہوں نے کیا، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر مبارکباد دیتا ہوں منہاج القرآن علماء کونسل اور نظام المدارس
پاکستان کے صدر علامہ مفتی حاج امداد اللہ خان صاحب کو، آج وہ نہیں شریک ہو سکے، ویسے وہ کانفرنس میں شریک ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ماموں جان کا سوات میں انتقال ہو گیا ہے، جنازے کے لیے پہنچے، مگر سوات سے وہ شریک ہیں، اسکرین پر وہ شریک ہیں۔ اور علامہ میر آصف اکبر قادری صاحب کو اور پوری ٹیم جو نظام المدارس پاکستان کے پوری انتظامیہ کو، اور ناظم اعلیٰ صاحب کو جو وائس چیئرمین ہوں گے اس کے نظام المدارس پاکستان کے بورڈ آف گورنرز کے ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور صاحب کو، اور باقی تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کاوشوں میں حصہ لیا اور آج کے دن تک ان تمام مراحل سے گزرے۔ آئندہ بھی اللہ پاک آپ کی کاوشیں قبول فرمائے۔ جن علماء، اساتذہ، معلمین، منتظمین اور مدارس نے اس کو جوائن کیا، اللہ ان کو برکت دے، اور باقی جن جن کے دل میں اللہ پاک یہ ڈالے جوائن کریں گے تو پھر اس وقت آسان ہے، آگے ممکن ہے کہ ایک سٹیج پر ہم نو کر دیں کہ شاید اس سے زیادہ ہم رجسٹریشن نہیں لے سکتے۔ دیکھیں گے کہ ہم ذمہ داری کتنی اٹھا سکتے ہیں، کتنی نہیں، کتنے ہمارے نظام کے مطابق چل سکتے ہیں، کتنا نہیں۔ اس وقت اوپن ہے، تو بعد ازاں جو اللہ پاک کو منظور ہوگا انشاءاللہ اس کی توفیق سے ہوتا رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور کرم اور رحمت ہم سب کے شامل حال ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔